السلام علیکم۔ تجوید القرآن شازگہ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف لین کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 9 میں حرکات، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین اور مد متصل شامل ہیں۔ میں نے اپنی ابتدائی کلاسوں میں مد اصلی یعنی حروف مدہ، مد فرعی اور مد فرعی کی اقسام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا۔ مد فرعی کی اقسام میں مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض شامل ہیں۔ اگر آپ مدات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میری ابتدائی ویڈیوز ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا تو آ کی آواز نکلی۔ اگر میں کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے نہ پڑھتی تو آ کی بجائے آ کی آواز نکلتی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تن، آنیاتن۔ جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو گول تا ہے یہ ہا میں بدل جائے گی اور ہا بھی ساکن ہو جائے گی۔ وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے آنیہ، آنیہ۔ وقف نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے آنیاتن، وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، کھڑی زیر کو بھی میں نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا تو ای کی آواز نکلی۔ اگر میں کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے نہ پڑھتی تو ای کی بجائے ای کی آواز نکلتی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ایلافی۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ یہ والی یا ساکن جو ہے یہ یا لین ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ یا لین ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوتی تو یہ یا مدہ کہلاتی۔ یہ یا لین ہے کیونکہ اس یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے زبر ہے، تو یہ یا لین ہے۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ یہ والی مد جو ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے، یہ ایک کلمہ ہے نا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے۔ جاء، مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جیم یا مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ یہ مد بھی مد متصل ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے تو یہ بھی مد متصل ہے۔ جی آ، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین۔ وقف کریں گے تو جوع، جوع۔ وقف کی صورت میں ہم عین کے اوپر سکون ڈال کے عین کو ساکن کر دیں گے۔ عین کا جو سکون ہے یہ عارضی سکون ہے،
کیونکہ آئین کے اوپر وقف کی صورت میں سکون کا نشان ہم نے ڈال کے اس کو ساکن کیا نا. آئین کے نیچے تو 2 زیر ہیں، آئین ساکن تو نہیں ہے. تو آئین کا جو سکون ہے یہ سکون عارضی ہے. جوعن وقف کریں گے تو جوع. اب اس میں 2 قاعدے ہیں. ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ یہ واو مدہ ہے. کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ گئی ہے، تو یہ واو مدہ ہے. جیم واو پہ جو، عین 2 زیر عین، جوعن وقف کریں گے تو جوع. یہ مد عارض ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ مد عارض ہے. کیونکہ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا. آئین کا جو سکون ہے سکون عارضی ہے. کیونکہ آئین کے نیچے 2 زیر ہیں، آئین کے اوپر سکون کا نشان نہیں ہے. ہم نے وقف کیا تو آئین کے اوپر سکون ڈال کے آئین کو ساکن کر دیا، اس لیے آئین کا سکون عارضی ہے. سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہو. جیسے اس واو کے اوپر یہ جو سکون کا نشان ہے یہ پہلے سے موجود ہے، یہ ہم نے وقف کی صورت میں نہیں ڈالا. جوعن جوع یہ مد عارض ہے. کیونکہ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا ہے، آئین کا سکون عارضی آ گیا ہے، تو یہ مد عارض ہے. مد عارض اور مد لین عارض کو 1 الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، 2 الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، اور 3 الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. واو زبر خو، فا 2 زیر فن، خوفن وقف کریں گے تو خوف. اب یہ جو واو ہے یہ لین ہے. کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہے. کیونکہ حرف لین کے بعد فا کا جو سکون ہے یہ سکون عارضی ہے، اس لیے یہ مد لین عارض ہے. جب ہم وقف نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے خوفن، جب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے خوف. خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. خا یا زبر خی، را 2 پیش رن، خیرن وقف کریں گے تو خیر. خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور یہ مد لین عارض ہے کیونکہ یا لین کے بعد را کا جو سکون ہے یہ سکون عارضی ہے. ہم نے وقف کی صورت میں را کے اوپر سکون ڈالا نا، تو را کا سکون عارضی ہے. خیرن لکھا ہوا ہے، جب وقف کریں گے تو خیر پڑھیں گے تو را کے اوپر ہم عارضی سکون ڈال دیں گے، تو یہ مد لین عارض ہے. دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو. اب الٹا پیش کو میں نے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا تو وو کی آواز نکلی. اگر الٹا پیش کو میں 1 الف کے برابر کھینچ کے نہ پڑھتی تو وو کی بجائے وو کی آواز نکلتی. دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو. دال پیش دو، داوود وقف کریں گے تو داود. وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے اور دال پر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. قلقلہ کا مطلب لفظ کو حرکت دینا، یعنی لفظ کو ہلا کے پڑھنا. داوود وقف کریں گے تو داوود. حروف قلقلہ پر وقف کی صورت میں حروف قلقلہ ساکن حالت میں، حروف قلقلہ پر جب ساکن ہوتے ہیں تو حروف قلقلہ پر قلقلہ کرتے ہیں. ذال کھڑی زبر را، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالی کا وقف کریں گے تو ذالک. را زبر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. دواد واو پیش دو، ردو. یہاں پر وقف کریں گے تب بھی ردو پڑھیں گے، جب وقف نہیں کریں گے تب بھی ردو پڑھیں گے.
شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء شاء، یہ مد بھی مد متصل ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے، تو یہ بھی مد متصل ہے۔ امید ہے آپ کو حرکات، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین اور مد متصل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی کلاس میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 10 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔